حشر کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں جو مسائل ہیں، ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں تقوی کا مسئلہ ہے، محاسبہ نفس کا مسئلہ ہے، آخرت پر ایمان کا مسئلہ ہے، یہ بہت سارے مسائل اس آیت کے اندر ہے۔ انہی کے ارد گرد میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ مختصراً یوں کہ دین اور اسلام میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے، یہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، اور جتنا میں سوچ کر آیا ہوں یا تیاری کر کے آیا ہوں اتنا جب ختم ہو جائے گا تو میری تقریر بھی وہیں پر ختم ہو جائے گی، اور میں کوشش کروں گا انتہائی کم آپ حضرات کا وقت لینے کی۔ تو عقیدے کی اہمیت یا ایمان کی اہمیت، توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کا پہلا نقطہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی۔ آسمان سے کتابیں کیوں نازل کی گئی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحف ابراہیم و موسیٰ یا الواح، بہت ساری تختیاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ کیوں؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس اس سوال کا؟ جواب یہ ہے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہم سبھی کو یہ جواب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا کہ لوگوں کو توحید سمجھائی جائے، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی جائے، لوگ توحید کو مانیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے توحید کا معنی بھی بتاؤں گا، توحید کس کو کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی کتابیں نازل فرمائی۔ دوسرا نقطہ، ایمان، عقیدہ اور توحید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ یہ دوسرا نقطہ ہے، یہ دوسرا سوال ہے، کیوں بھیجے؟ اسی لیے بھیجے تاکہ لوگوں کو توحید سمجھ میں آ جائے، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی جائے، لوگ ایک اللہ پر ایمان لے آئیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی مبعوث کیا، نبیوں کو بھیجا دنیا میں، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر حق اور باطل میں جو جنگیں ہوئی، یا دنیا کے اندر رسولوں نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ جنگیں لڑی، جہاد کیا، کیوں کیا؟ یہ تیسرا نقطہ ہے، تیسرا سوال ہے، اور جواب سارے نقطوں کا ایک ہی ہے۔ جو سوال جو بھی کرو لیکن جواب ایک ہی ہوگا۔ یہ جنگ اور یہ جہاد کیوں کیا گیا؟ دنیا میں بس یہی ایک مقصد ہے جس کے لیے جنگ لڑنا جائز ہے۔ آج بھی جنگ چل رہی ہے، کہاں جنگ چل رہی ہے بتائیے مجھے، سب کو پتا ہوگا۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ لڑ رہی ہے، بلکہ رشیا نے یوکرین کو ختم بھی کر دیا۔ وہاں کی جو سویلین آبادی ہے اس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو اس طرح سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر توحید کے لیے جنگ لڑی جائے، دین پھیلانے کے لیے جنگ لڑی جائے تو جائز ہے، لیکن اس کے بھی اپنے اصول اور ضوابط اور قواعد اور قانون ہیں، ان قانونوں کے تحت وہ جنگ لڑی جائے گی۔ اسلام کبھی بھی جنگ لڑنے میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جس نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہیں، جو عام آدمی ہے، سویلین ہے، اس پر حملہ کیا جائے، یا اس کی جان کو مار دیا جائے، اس کا خون کیا جائے، یا اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جائے، یا بچوں کو نشانہ بنایا جائے، یا عورتوں کو نشانہ بنایا جائے، یا بوڑھوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اسلام
توحید کو پھیلانے کے لیے جنگ کی اجازت دیتا ہے قوانین اور شرائط کے تحت، لیکن وہاں پر نہ پھلدار درختوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ کھیتیوں کو جلایا جائے گا یا برباد کیا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے، رحمت اور عدل و انصاف سے بھرا ہوا قانون۔ اس میں جنگ ایک ضرورت ہے، ورنہ اس لیے کہ اسلام تھوڑی آیا ہے کہ دنیا والوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے۔ وہ ایک ضرورت کے تحت، جب سامنے والا جنگ کے لیے تیار ہوا ہے تو اب ہم یہاں چپ تھوڑی بیٹھیں گے۔ تو اس وجہ سے بنیادی مقصد اس میں یہ ہے کہ توحید کو عام کیا جائے، لوگوں کا عقیدہ درست کیا جائے، لوگوں کے کنسپٹ کو صحیح کیا جائے، لوگوں کے تصور کو صحیح کیا جائے۔ اس وجہ سے جہاد کو جائز کر دیا گیا، جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور اسی طرح سے ایک اور نقطہ میں بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بہت سارے ہم انجام دیتے ہیں، تلاوت بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہمارا جو ایمان ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، تو ہماری نماز کسی کام کی نہیں ہے، ہمارا وہ خرچ کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ جب عقیدہ درست نہیں، جب ایمانیات میں فی الحال ہم فیل ہیں، اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، اس میں اگر خامی ہے، خلل ہے، نقص موجود ہے، تو پھر ہماری نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، دوسرے نیک اعمال کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارے نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے توحید کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ اعمال اگر اللہ کے پاس ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائیں، تو اس کے لیے بنیادی اور پہلی شرط کیا ہے؟ توحید۔ اور توحید کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ توحید اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے بس اسی کو توحید مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رب، خالق، مالک، رازق، دینے والا، یہ سب مشرکین بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اوپر والا دینے والا ہے، اوپر والا بنانے والا ہے، اوپر والا یہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو وہ کسی اور کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ رب بھی اسی کو مانا جائے اور عبادت بھی اسی کی جائے، یہ توحید۔ ہر طرح کی عبادت، آپ زبان سے عبادت کریں، دل سے عبادت کریں، اس جسم سے عبادت کریں، مالی عبادت ہو، جیسی بھی عبادت ہو، وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے، یہ توحید ہے۔ اسی کے لیے رسول بھی آئے، کتابیں بھی آئی، جہاد بھی کیا گیا، اور اسی کے بل بوتے پر ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ لہذا پہلے ہمیں عقیدے کو درست کرنا ہے، اس توحید کو صحیح کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں شرکیات کو چھوڑنا ہے، جو بھی شرک ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، توحید کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کو توحید سکھانی ہے، اپنی ماؤں بہنوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو توحید کی طرف دعوت دینی ہے، ان کو توحید کا درس سنانا ہے۔ تو بہرحال یہ تمہید کے طور پر، تاکہ اگلی باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں، اس لیے میں نے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جو بھی امت اس دنیا میں آئی ہے، گزری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ کوئی بھی امت ایسی نہیں اس دنیا میں جس میں کوئی رسول نہ آیا ہو، ہر امت میں کوئی نہ کوئی
रसूल आया है। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में कोई रहनुमाई करने वाला, लोगों को रास्ता दिखाने वाला आया है। एक बात, अब इन सारे रसूलों ने दुनिया वालों को क्या सुनाया, क्या पैगाम दिया? सबसे पहला पैगाम और सबसे आखिरी पैगाम भी यही है। पहला पैगाम भी यही है और आखिरी पैगाम भी यही है। वो क्या है? अनिअबुदुल्लाह, लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, जैसी भी इबादत करो, माली, जानी, रूहानी, जाहिरी, बातिनी, जो भी इबादत करो, बस अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करो। अल्लाह के सिवा कौन है? फरमाया वज्तनिबु तागूत, तागूत से बचो। हर वो चीज जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाती है वो तागूत में आता है। इसकी बहुत सारी तशरीहात, बहुत सारी तफसीरात मुफस्सिरीन ने और शारिहीन ने की है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यही कहूंगा, अल्लाह के सिवा जो भी हो उसकी इबादत अगर की जाती है वो तागूत में आता है। वो चाहे कोई पत्थर हो, कोई मूर्ति हो, कोई बुत हो, कोई आस्थान हो, कोई मजार हो, कोई पीर हो, कोई वली हो, कोई नबी हो, फरिश्ता हो, जिन हो, कुछ भी हो, अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाती है उसका इनकार करना है, उससे अपने आप को बचाना है। ये तौहीद है। इसी की दावत तमाम रसूलों ने दी और यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। हम जो मुसलमानों को देखते हैं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं लेकिन मजार के सामने झुकते भी हैं, पीर के सामने सजदा भी करते हैं, पीर को चूमते चाटते भी हैं, उससे बरकत भी हासिल करते हैं। ये कहाँ ला इलाहा का माना उन लोगों ने समझा है? ला इलाहा इल्लल्लाह का माना उन्होंने समझा ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत में से ये भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना इंसान को समझ में आया। तो बहरहाल तफसील में नहीं जाऊंगा। तो तमाम रसूलों की दावत यही है, तौहीद, ईमानियात, ये बुनियाद है, ये असास है। तमाम अमाल के लिए फाउंडेशन यही है। इस्लाम की इमारत इसी पर मबनी है और जन्नत में अगर जाना है तो इसी के बलबूते पर इंसान जन्नत में जाएगा। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन उसने इस ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझा हो, इखलास के साथ इसको अदा किया हो, इसकी तस्दीक की हो, तब जाकर ये ला इलाहा इल्लल्लाह उसको फायदा देगा। तो बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब देखिए यहाँ पर वो नुक्ता जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया कि जंग क्यों लड़ी जाए, जंग लड़ने के पीछे मकसद क्या हो, इक्तिदार, हुकूमत, पैसा, दौलत या कुछ और। आइए हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनते हैं, उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यशहदू ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया कि हम लोगों के साथ किताल करें, जहाद करें, जंग करें। किस लिए? मकसद क्या है जंग करने का? लड़ना क्यों है लोगों के साथ? खून रेज़ी क्यों करनी है? किसी की जान का दुश्मन क्यों बनना है? मतलब क्या है इसमें? फरमाया हत्ता यशहदू ला इलाहा इल्लल्लाह, तब तक जंग लड़नी है जब तक न वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दे, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये गवाही दे दे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जब ये गवाही वो देंगे, तौहीद का इकरार कर लेंगे, मुसलमान बन जाएंगे, ईमान ले आएंगे और वो शिरकियात को छोड़ देंगे, तौहीद वाले बन जाएंगे, तौहीद परस्त बन जाएंगे। फरमाया हम जंग करना भी रोक देंगे क्योंकि हमारा मकसद पूरा हुआ। अब यहां से आगे जंग लड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता है।
یہاں سے آگے قتال کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، لہذا اب ہماری طرف سے جنگ رک جائے گی، ان کو ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ فرمایا فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ یہ کہہ لیں گے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیں گے، میری طرف سے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری طرف سے اب ان کا مال، ان کی عزت، ان کی جان، ان کا خون سب محفوظ ہو جائے گا۔ اب ہم ان کی زندگیوں کے محافظ بن جائیں گے، اب ہمارے ذمہ ان کی سیکورٹی، ہم ان کو سیکورٹی دیں گے، ہم ان کو محفوظ بنا دیں گے، اب ان کو ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ ان کے بھی حقوق بن جائیں گے۔ یہ ہے توحید کی عظمت، یہ ہے توحید کا بلند مقام، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ نہیں سکھاتے ہیں، واللہ ہمارے بچوں کو توحید کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کو آپ آئی پی ایل یا دوسری جو بھی کھیلیں دنیا میں ہوتی ہیں، ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، وہ سب پتہ ہوگا، ایک ایک چیز اس تعلق سے ان کو پتہ ہوگا۔ تو ہمیں ان کو توحید کی طرف لانا ہے، اسلام کی طرف لانا ہے، قرآن کی طرف لانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ اسی لیے ہو رہی ہے، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچے موحد بن جائے، ان کا عقیدہ درست ہو جائے، ان کا تصور درست ہو جائے، ان کا کنسپٹ درست ہو جائے۔ ہم ان کو کنسپٹ صحیح بتاتے نہیں ہیں، یہ ہماری خامی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو یہ سب کوشش جو ہو رہی ہے، یہ جو ہم کبھی دن میں جمع ہوتے ہیں، کبھی رات میں جمع ہوتے ہیں، اس کا مقصد ہم سب تربیت حاصل کریں اور ہمارا عمل بھی درست ہو جائے۔ آیت آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دیکھے، محاسبہ کرے، ٹٹولے اپنے آپ کو، میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا کہ بھائی کل کے لیے تمہیں کام آنے والی چیز کیا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہی کام آنے والی چیز ہے، یہی تمہارا زاد راہ ہے، یہی توش آخرت ہے، اسی کے ذریعے سے تیاری کرو کل کے لیے۔ اور کل کہاں جانا ہے ہمیں؟ کل ہمیں جموں نہیں جانا ہے، بنیہال نہیں جانا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا شام کو کل مجھے جموں جانا ہے، بنیہال جانا ہے، کام پہ جانا ہے، کمپنی میں جانا ہے، ٹنل کے اندر کام کرتا ہوں۔ نہیں، یہاں یہ کل مراد نہیں ہے، یہ وہ کل مراد ہے جب ہمارے اس جسم سے روح نکل جائے گی اور ہمیں دفن کر دیا جائے گا، اور وہاں پر جب رات ہوگی دن آئے گا، وہ رات اور دن مراد ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے، حساب لگانا ہے۔ ہم باقی چیزوں کا حساب تو لگاتے ہیں، لیکن اس چیز کا حساب ہم نے کبھی لگایا نہیں ہے۔ دوبارہ یہ حساب لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اسی چیز کی دعوت دی ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کی خبر رکھتا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، دن میں ہم کہاں ہوتے ہیں، دن میں ہم کیا کرتے ہیں، رات میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ وہ تو دل کا راز بھی جانتا ہے، وہ تو اس چیوٹی کی اس آہٹ کو بھی سنتا ہے، جانتا ہے اس کو، جو تاریک رات میں زمین کے اندر کسی پتھر پر چل رہی ہوتی ہے، اس کی آہٹ کو بھی جانتا ہے، سنتا ہے، اور اس پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو ہمارے اعمال کو کیوں نہیں جانے گا، ہمارے اعمال کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ دوبارہ اس آیت کے اندر سب سے پہلی بات ہے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ توحید پر میں بات کر رہا ہوں، لہذا ایمان توحید کا حصہ ہے۔ آئیے ہم ایمان کو جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، یقین کرنا، اور ایمان امن اور اطمینان سے نکلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان جب مومن بن جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اس کو امن مل جاتا ہے،
اس کو سکون مل جاتا ہے، اور سکون ملنا بھی چاہیے جب وہ مومن ہے۔ ایمان کے بعد انسان کو پرسکون ہو جانا چاہیے۔ اب اس کو ٹینشن اور غم اور پریشانی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ایمان کا ثمرہ ہے، یہ ایمان کا پھل ہے، اور ایمان نکلا ہی امن سے ہے۔ دوبارہ اصل میں ایمان اصطلاحاً دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور ان اعضاء اور جوارح سے، اس جسم سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، زبان سے تو پڑھ لیا، دل سے بھی اقرار کریں، اور پھر اس کلمے کا جو تقاضا ہے عمل کا، وہ عمل بھی کریں، وہ عمل بھی پورا کریں، تو یہ سارا مل کر ایمان بنتا ہے۔ پھر فرمایا یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ، جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اطاعت کا عمل کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، قرآن کی بات کو مانتے ہیں، رسول کی بات کو مانتے ہیں، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی برائی کرتا ہے، جب کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس سے ایمان میں کمی آتی ہے، اس سے ایمان گھٹتا ہے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں قرآن اور حدیث کے اندر۔ میں ایک حدیث کوٹ کروں گا آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی منکر دیکھے، چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس منکر، اس گناہ، اس برائی کو ختم کرے۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر بہت سارے منکرات دیکھتے ہیں، بہت ساری خرافات ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے رسوم اور رواج دیکھتے ہیں، لیکن ہم منع نہیں کرتے ہیں، اگرچہ ہماری استطاعت میں بھی ہو۔ اگر ہماری استطاعت میں ہو کہ ہم ہاتھ سے اس گناہ کو ختم کریں تو ہمیں کرنا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ لیکن جہاں استطاعت ہو، جہاں آپ کا اختیار چل سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو وہاں فساد برپا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کسی بھی گناہ کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مطالبہ آیا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ اب شادیوں میں ہلدی کی رسم وغیرہ بھی منائی جاتی ہے، یا کیک وغیرہ بھی کاٹا جاتا ہے، بلکہ ہم نے یہاں تک بھی سنا کہ ہماری ان بستیوں میں اب لوگوں نے اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا بھی شروع کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان خرافات، ان شرکیات، ان بدعات، یہ یہود و نصارہ کی رسمیں ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں، ان سے ہمیں اللہ رب العالمین نجات دے۔ لہذا ہمیں اپنے گھروں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کہاں کے پر کیا ہو رہا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کسی کو دوش نہیں دے رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دوشی مان رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اگر ہے تو ہم اپنا کام کیوں نہیں کرتے۔ تو بہرحال اشارہ کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی دیکھے، کہیں پر بھی دیکھے، اگر اس کی استطاعت میں ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، زبان کو استعمال کرے، بولے ان کو، سمجھائے ان کو، بھئی یہ غلط کام ہے، تم گناہ کا کام کر رہے ہو، خلاف شریعت کام کر رہے ہو۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں تو کم سے کم اس کو برا ماننا چاہیے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر برائی کو ہم نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہ زبان سے روک سکتے ہیں، اب ہمارے ایمان کا لیول کیا بن گیا ہے؟ بس اتنا رہ گیا ہے کہ ہم دل سے کم اس کو برا جان رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے آخری لیول ہے ایمان کا، کمزور ترین لیول ہے ایمان کا۔ معنی یہ ہوا کہ ایمان اچھائیوں سے بڑھتا ہے اور برائیوں سے گھٹتا ہے۔
اور واضح ہے یہ انبیاء کرام کا جیسا ایمان کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کا ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، اولیاء کرام جیسا ایمان کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا جتنا علم زیادہ، تقوی زیادہ، عمل زیادہ، اس کا ایمان بھی اتنا زیادہ ہوگا، اور جس کا اس میں کم نہ لیول ہوگا تو وہ ایمان میں بھی کم ہی ہوگا۔ تو بہرحال تو یہ تو ایمان کے تعلق سے بات ہوئی۔ اب دوسری بات جو اس آیت میں ہے، کیونکہ عقیدے کے ارد گرد ہی بات ہو رہی ہے، وہ ہے تقوی۔ تقوی وقایہ سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ وقایہ کہتے ہیں دیوار، آڑ۔ جیسے یہاں پر ہم نے ہوا کے سامنے یہ لفافہ دیوار بنا دیا ہے تاکہ ہوا وہاں سے نہ آئے اور یہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ ہوا کو روکنے کے لیے ہم نے آڑ لگا دی، دیوار لگا دی۔ اب یہاں تقوی کا کیا معنی ہے؟ ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ بفعل المأمورات و ترک المنہیات۔ تم خود کے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک دیوار قائم کرو، دیوار قائم کرو۔ اللہ کے عذاب اور خود کے درمیان ایک دیوار قائم کرو۔ یہ دیوار کس سے بنے گی؟ اس کے لیے ہمیں کیا مٹیریل چاہیے؟ دیوار ایسے تو نہیں بنے گی، اس کے لیے کوئی مٹیریل چاہیے۔ تو اس کے لیے مٹیریل فرمایا بفعل المأمورات، جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنے سے وہ دیوار بنے گی۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، دیوار بنے گی۔ روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، خرچ کریں گے، اچھے اخلاق اپنے میں ہم لائیں گے، اس سے وہ دیوار بنے گی۔ عذاب سے بچنے کے لیے دیوار بن جائے گی، آڑ بن جائے گی۔ اللہ نے جو عذاب بنا کر رکھا ہے، تیار کر کے رکھا ہے، اس سے ہم بچیں گے تو یہ دیوار بنے گی اعمال صالحہ سے، نیک اعمال سے۔ اور ان میں سب سے پہلا عمل توحید ہے۔ توحید پہلی اینٹ ہے۔ اگر وہ اینٹ ہے تو باقی اعمال کی دیوار بنے گی، اگر وہ پہلی اینٹ نہیں ہے تو باقی دیوار نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہ اعمال صالحہ سے یہ دیوار بنے گی اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ فرمایا وَتَرْكِ الْمَنْهِيَاتِ، اور حرام کاموں کو چھوڑ دینا، منہیات کو چھوڑ دینا، جن سے اللہ اور رسول نے منع کیا ان کاموں کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہی تقویٰ ہمیں آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، کل کو کام آنے والی چیز ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَخَيْرُ، فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت دی ہے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، لوگوں زاد راہ تیار کر لو۔ زاد راہ کس کو کہتے ہیں؟ زاد راہ، ایک مسافر جب کہیں جاتا ہے تو اپنے ساتھ کھانے کی کچھ چیزیں اٹھاتا ہے، پینے کی کوئی چیز اٹھاتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے اٹھاتا ہے، تو یہ اس کے سفر کے لیے خرچہ ہوتا ہے، پیسہ بھی اٹھاتا ہے۔ جتنا اس کو سفر کرنا ہے اس میں وہ یہی چیز کھاتا ہے، پیتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے وغیرہ۔ یہ اس کے لیے توشہ سفر ہے، سفر کا خرچہ ہے۔ ایسے ہی ہمیں آخرت کو جانا ہے، سفر آخرت پر ہمیں روانہ ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں خرچے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، خرچے کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے؟ اگر نہیں ضرورت ہے تو مت کیجیے، اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ کون سا خرچہ وہاں ہمیں ضرورت آئے گا۔ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ کو تیار کر لو، خرچہ تیار کر لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، پرہیزگاری، نیک عمل کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ اختیار کر لو، یہی تمہیں کام آنے والی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر سے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھی سے ڈرو۔ پھر توحید کی بات ہے، ڈرنا ہو تو مجھی سے ڈرو۔
फिर से यहाँ तौहीद की बात आई। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वा का लिबास ही बेहतरीन लिबास है। लिबास एक तो ये लिबास है जो हमने पहना है, जिससे हम अपने जिस्म को छुपाते हैं, पर्दा करते हैं, सर्दी से गर्मी से बचने के लिए हम लिबास पहनते हैं, खूबसूरत दिखने के लिए हम लिबास पहनते हैं। लेकिन अगर तकवा ना हो, जैसा भी लिबास पहनो, इंसान खूबसूरत नहीं बनेगा, इंसान खूबसूरत नहीं बनेगा। हाँ, अल्लाह की नज़र में खूबसूरत नहीं बनेगा, लोगों की नज़रों में मुमकिन है वो क्रीम और पाउडर से अपने आप को सजा ले कुछ देर के लिए, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो खूबसूरत नहीं बनेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मेरे दरबार में तुम्हें खूबसूरत बनकर आना है तो उसके लिए क्या चाहिए? फरमाया फरमाया वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, ये तकवा वाला लिबास बेहतरीन लिबास है, इससे तुम अल्लाह ताला के दरबार में खूबसूरत बनकर जाओगे। ऐसे ही ये तकवा वो चीज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अव्वलीन को भी वसीयत की और आखिरीन को भी वसीयत की। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दुनिया में जितने भी लोग आए हैं उनको तकवा की वसीयत की गई है। और ये तकवा ही तौहीद है, इस तकवे के अंदर ही तौहीद है। शिर्क से बचना है तौहीद है, और यही तकवा भी है। तो फरमाया वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह, हमने वसीयत की उन लोगों को जिनको किताब दी गई। किताब किस किस को दी गई? मुझे कोई जवाब दे, ताकि मैं आपकी अट्रैक्शन अपनी तरफ रखूं, आपका ध्यान यहाँ रहे। बस चंद मिनट में कुछ ही बातें हैं मैं आपके सामने बयान करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। किस किस को किताब दी गई, ये सवाल है। किताब यहूद को दी गई, नसारा को दी गई, और हमें भी किताब दी गई है कुरान मजीद। इन सारी किताबों में अल्लाह ताला ने एक ही वसीयत की है, उनको भी और हमें भी। फरमाया उन किताबों में वसीयत क्या है? व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह, उनको भी यही वसीयत थी, तुम्हें भी यही वसीयत है कि अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। बेहतरीन ज़ादे राह यही है, आखिर पर रवाना होने के लिए बेहतरीन ज़ादे राह यही है। और अल्लाह ताला के नजदीक अगर किसी को इज्जतदार बनना है, शरफ हासिल करना है, बड़ा बनना है, मकाम हासिल करना है, उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जवाब दीजिए। तकवा की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसमें तकवा हो। तकवा का मतलब मैंने समझा दिया आपको, हराम चीजों को छोड़ देना, मनहियात से दूर रहना। जो भी आज दुनिया में आप देख रहे हैं अजीब मामला है, कुछ चीजों में ढील है। आपने सुना होगा जम्मू के शहर में शराब की बहुत सारी दुकानें खोलने का प्रोग्राम है हुकूमत की तरफ से, लेकिन इधर दूसरी तरफ ड्रग्स में जो लोग पकड़े जाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे ही दिखाने के लिए बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये कौन, ये दोगली पॉलिसी। एक तरफ तो हराम चीजों या नशा वाली चीजों को फरोग दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे ही ढूंढ रचाते हुए कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। बहरहाल इस तरह से हराम को फरोग दिया जाता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हमें खुद भी इन चीजों से बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, जवानों को बचाना है। जवानों को याद रखना चाहिए ये ड्रग्स ऐसी लानत है कि इसकी आपकी जवानी भी खत्म हो जाएगी, आपकी जवानी, आपका दीन भी खत्म, आपकी इज्जत भी खत्म, ना आप घर वालों के लिए कोई फायदा ले सकते हैं और ना आप खुद के लिए कोई फायदा ले सकते हैं। लिहाजा इस लानत से, इस बुरी चीज से दूर रहिए। तकवा यही है, तकवा शिआर अगर हमें बनना है तो इसमें ये बात जरूरी है कि हम इस चीज से परहेज करें। तो बहरहाल इस तकवे के बहुत सारे फायदे हैं, एक दो मैं आपके सामने बयान करूंगा, उसी पर बात खत्म होगी।
अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, सबसे पहले मैं एक हदीस पढ़ूंगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। मैंने आपके सामने खुतबे के आगाज नहीं पढ़ी। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, ए इंसान तू जहां भी हो अल्लाह से डरते रहो। जहां भी हो, अकेला हो, किसी के साथ हो, तन्हा हो, अंधेरे में हो, रोशनी में हो, जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो, अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह की अजमत का तसव्वुर दिल में रखो, अल्लाह के अजाब का तसव्वुर दिल में रखो, आखिरत का तसव्वुर दिल में रखो, कब्र का तसव्वुर दिल में रखो। डरते रहो अल्लाह से। फरमाया वअत्बिइस सय्यअतल हसना, अगर गुनाह हो जाए अनजाने में, गलती से, अब क्या करना है? गुनाह मिटाने का क्या तरीका है? कैसे मिटाएं इस गुनाह को? फरमाया गुनाह करने के बाद नेकी करो, गुनाह मिट जाएगा। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, नेकियों से गुनाह मिट जाते हैं। अगर हमसे कोई खता हो गई है और हम बहुत ज्यादा नेकियां करते हैं, इबादत में लग जाते हैं, तो वो सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन धीरे धीरे मिटा देगा, खत्म कर देगा। और फरमाया वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, लोगों के साथ अच्छा सुलूक करो, बेहतरीन सुलूक करो, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और इन तालीमात में सबसे पहली तालीम इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा और परहेजगारी इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने सूरह तलाक में तक़वा के कुछ फायदे बताए हैं कि जब हम तक़वा इख्तियार करेंगे, नेक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, दीनदार बनेंगे, नेक अमल करेंगे, इसका क्या फायदा मिलेगा, क्या फायदा होगा? क्योंकि इंसान की फितरत है, ये फायदा हर चीज में ढूंढता है, ये हर चीज में फायदा ढूंढता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें भी फायदा रखा है। फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, ए इंसान अगर तू मुसीबत में फंसा हुआ है, अगर तुझे कोई गम है, अगर तुझे कोई परेशानी है, माली एतबार से, ज़हनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से बीमार है तू, इलाज क्या है? इन सारी बातों का इलाज क्या है? गरीबी है, फकीरी है, इलाज क्या है? फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। वो मुसीबत से निकल जाएगा, गरीबी से निकल जाएगा, बीमारी से निकल जाएगा, अल्लाह ताला उसको आफियत अता फरमाएगा। ये तक़वा का ये फायदा है। क्या ही बेहतर होता कि हम मुत्तकी बन जाते, हमें ये बीमारियां नहीं पकड़ती, हमें ये मुसीबतें नहीं पकड़ती। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने दूसरा फायदा बयान किया, वयजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह ताला उसका मामला आसान बना देगा। एक इंसान अगर किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, और वो कोई इंसान नहीं इस दुनिया में जो किसी मुश्किल में कभी ना फंसा हो, हर इंसान कभी न कभी किसी मुश्किल में जरूर फंसता है। लेकिन इलाज क्या है, बचने का तरीका क्या है? तो तक़वा ही उसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। फरमाया वयुकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही वयुअज़िम लहू अजरा, ये भी तक़वा का फायदा, तक़वे का फायदा, फल, समरा। फरमाया जो तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देगा, उसके गुनाहों को मिटा देगा। ये तक़वा गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। वयुअज़िम लहू अजरा, अल्लाह ताला उसको अजीम अजर अता फरमाएगा, बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। और एक जगह अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है तक़वा का फायदा, यजअल लहू फुरक़ाना, अल्लाह ताला उसको चीजों में फर्क करने की सलाहियत अता फरमाएगा। हलाल क्या है, हराम क्या है, ये कब समझ में आएगा? जब तक़वा होगा। जब तक़वा होगा तो ये फर्क करने की सलाहियत भी अल्लाह ताला इंसान को अता फरमाता है। हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, ये सारी सलाहियत अल्लाह ताला तक़वा की बुनियाद पर अता फरमाता है। मैं इसी पर बात खत्म करूंगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंतज़ामिया का, हाज़रीन का, बच्चों का, जवानों का, बुजुर्गों का, मेहमानों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह ये बेहतरीन प्रोग्राम आपने यहाँ पर मुनाकिद किया, इसके लिए